अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी बात करेंगे, मुहर्रम का महीना चल रहा है, उसकी रेलेवेंस में भी थोड़ी बात करेंगे। और एक वीडियो है जिसने मुझे ये बात करने पे मजबूर किया और मुझे लगा कि ये मौका सबसे मुनासिब मौका है इस पे बात करने का। देखिए, मुहर्रम का महीना जहाँ हमें और बहुत से सबक देता है, मैं थोड़ा इसको रिलीजियस तरफ नहीं लेके जाऊँगी। आई विल कीप इट टू वो तमाम लेसन्स जो हमें मुहर्रम का महीना समझाता है। उनमें वन ऑफ द लेसन्स आप देखें कि बहुत सारे लोग हैं जो सबीलें लगा रहे होते हैं, नज़र नियाज कर रहे होते हैं, और एक दर्द का ज़ाहिर है, एक ऐसा दर्द है जो मुसलमानों को याद रखना चाहिए, उनके लिए याद रखना ज़रूरी भी है। और इस दर्द की रेलेवेंस में एक आपके अंदर जो है, ज़ाहिर है जब आपका दिल गुदाज होता है, आपके दिल में नरमी होती है, तो आप लोगों का सोचते हैं, यू बिकम काइंड फॉर अदर्स। इस काइंडनेस के जज्बे को अगर जहन में रखते हुए आप उन लोगों की बात करें जो चैरिटी पे बिलीव करते हैं और कांस्टेंट चैरिटी करते रहते हैं। वो ये नहीं देखते कि मुहर्रम का महीना है, वो साल के 12 महीने अपने आप को इन चीज़ों में मसरूफ़ भी रखते हैं, और ये उनको ज़ाहिर है उनको रूहानी सुकून देता होगा। इनमें से एक जिनको मैं मुसलसल देखती आ रही हूँ वो फिल्म स्टार रेशम है। और मुझे नहीं पता उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, या वो बड़ा पोलराइज माशरा है हमारा, बहुत पोलराइजेशन है सोचों को लेकर, हम मज़हब को लेकर इतने पोलराइज्ड हैं, तो फिर ये तो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत कॉमन होता है, लेकिन हम लोग बदकिस्मती से रिस्पेक्ट नहीं करते इस चीज़ की। तो मैं बहरहाल उनकी किसी और ज़ाती पहलू के हवाले से बात नहीं कर रही, मैं उनका एक कांस्टेंट प्रैक्टिस है लंगर की। और अक्सर मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं जो जिसमें वो लंगर कभी बना रही हैं, कभी लंगर तकसीम कर रही हैं। उनकी एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी जिसमें वो वजाहत देती नज़र आ रही थी कि मैं किसी वीडियो में चीख रही थी और उनके साथ एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी, गालिबन लंगर तकसीम करते वक्त वो चीख रही थी। कोई मिसमैनेजमेंट हुई होगी, कोई ऑर्गेनाइज्ड किस्म के वो नहीं तरीके से लंगर तकसीम कर पा रही होंगी जिस तरह से करते हैं। उनकी बातों से तो यही मुझे अंदाज़ा हुआ कि वहाँ पे वो कोई शायद किसी पर उन्होंने गुस्सा किया होगा, कुछ चीखी चिल्लाई, ऊंची आवाज़ें बोली, क्योंकि कुछ लोग थे जो लाइन का एहतराम नहीं कर रहे थे और लाइन में नहीं खड़े हुए थे, लाइन तोड़ के वो लंगर लेने के लिए आगे आ रहे थे। तो वो वजाहत दे रही थी बेचारी कि उन लोगों से भी बात कर रही थी जो उनको शायद कमेंट पे तंग कर रहे हों, या उनके ऊपर उन्होंने कुछ बात भी की हो, उनको वो जवाब दे रही थी कि ये एक ऐसा काम है जो मैं दिल से करती हूँ और बहुत मेरी इसके लिए नीयत है। और उसको तकसीम करते वक्त किस किस किस्म की, ज़ाहिर है आप तस्वीर का एक रुख देखते हैं। अब इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ, लेकिन इस वीडियो को बनाते वक्त इसके पीछे क्या हो रहा है, बैकड्रॉप में क्या चीज़ें चल रही हैं, वो आपको नहीं अंदाज़ा होता। तो हम वो देख लेते हैं कोई 2 मिनट की, 1.5 मिनट की, 1 मिनट की वीडियो जिसमें वो लंगर बना रही हैं या फिर वो लंगर तकसीम कर रही हैं, और ऐसी चीज़ों को कहना कि ये ड्रामेबाजी है। यकीन करें मुझे रेशम ने कोई पैसे नहीं दिए ये वीडियो करने के लिए। मैं एक बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन ये बात कर रही हूँ कि कोई इंसान अगर कोई अच्छा काम कर रहा होता है तो हमारा क्या प्रॉब्लम है, हम उसको अप्रिशिएट क्यों नहीं कर पाते, हम उसमें से ढूंढ ढूंढ के बुराइयां क्यों निकालते हैं और इतना हम विच हंटिंग क्यों करते हैं। उस चीज़ के ऊपर बात करने की बजाय आपको जो सही तरीका लग रहा है आप वो कर लें। और ये कौन सा तरीकाकार है कि आप उन 2 मिनट के ऑप्टिक्स, 4 मिनट के ऑप्टिक्स पर ये डिसाइड कर लें कि ये जो चीज़ हो रही है इसमें शायद लोगों की तहकीर का कोई एंगल है, या वो एंगल निकाल लेते हैं जो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। तो देखिए, चैरिटी जो है ना वो कोई दिखा के कर रहा है या नहीं दिखा के कर रहा है, बहरहाल वो काम तो कर रहा है, कुछ कर तो रहा है, कुछ उन लोगों के लिए कर रहा है जो भूखे नहीं सो रहे उस लंगर की वजह से, जिनको गोश्त खाने को मिल रहा है, जिनको अच्छा खाना खाने को मिल रहा है। बाकी उस इंसान की नीयत है, और इस नीयत को जज करने का इख्तियार अल्लाह ने अपने पास रखा है। इंसानों को इसीलिए लामहदूद इख्तियारात नहीं दिए गए। तो जहाँ पर किसी की कैरेक्टर जजमेंट होती है, जजमेंट के ऊपर मैं एक पहले भी वीडियो में बात कर चुकी हूँ कि प्लीज़ जज करना छोड़ दें, अच्छाई की अच्छाई करें। अगर अच्छी बात की तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी मत ढूंढ के निकालें। और अगेन इसको मैं लिंक करूंगी, एक और बहुत इंस्पायरिंग खातून है जो चैरिटी का बहुत ज़्यादा काम करती हैं और हर मुश्किल वक्त में वो हमें मर्दों से ज़्यादा आगे नज़र आती हैं।
حدیقہ کیانی جو کہیں فلڈ آ جائے، کہیں پہ زلزلہ آئے، کہیں پہ اور کوئی نیچرل کلیمٹی ہو، جس طریقے سے وہ خاتون فنڈ ریزنگ بھی کر رہی ہوتی ہیں. فنڈ ریزنگ ویسے میں نے ان کو کرتے کم دیکھا ہے، وہ غالباً جو پچھلا فلڈ تھا اس میں چیزیں وغیرہ اکٹھی کر رہی تھیں. اینڈ ناٹ جسٹ دس کہ وہ اکٹھی کر رہی تھیں، انہوں نے جا کر ڈیلیور بھی کیا. اس سے پچھلے فلڈ میں انہوں نے جس طریقے سے آئی تھنک سندھ میں جا کر انہوں نے گھر بنائے، اور اس کے علاوہ ارتھ کویک کے ٹائم پہ انہوں نے جس طریقے سے لوگوں کی مدد کی. دیکھیں اگر یہ لوگ اس طرح کی چیزیں ریکارڈ نہ کریں تو پھر باقی لوگوں کو بھی ترغیب نہیں ملتی. تو یس ایک اس میں ایک ایلیمنٹ آتا ہے کہ آپ ایک خود نمائی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، لیکن یہ نیتوں کی بات ہوتی ہے. جو اس نیت سے اس کام کو کر رہا ہوتا ہے وہ نیت بہت بڑی ہوتی ہے. اس کو اتنی چھوٹی موٹی چیزوں سے فرق نہیں پڑتا کہ کسی نے لنگر تقسیم کرتے ہوئے چیخ دیا، چلا لیا، یا اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی نے ویڈیو دیکھ کے کہا کہ او ہو یہ اچھا کام تو کر رہی ہے لیکن چھپا کے کرنا چاہیے. ایسے معاشرے میں تو دکھا کے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ جو کر سکتے ہیں، جن کی استطاعت ہوتی ہے، وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو کسی کا پین اپنا پین ہی نہیں لگتا. تو چیریٹی بہت زیادہ آئی تھنک، اور میں اس چیز کو اپریشیٹ کروں گی کہ پاکستان از ون آف دوز کنٹریز جس میں یہ جذبہ بہت ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو بغیر کسی گورنمنٹ سپورٹ کے، بغیر کسی آرگنائز سپورٹ کے، خود اپنے آپ میں اس جذبے کو اتنا زیادہ اسٹرانگ پاتے ہیں کہ پھر وہ پوری کیمپینز رن کرتے ہیں اور پورے لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں اور اتنی میسو ایفرٹس کرتے ہیں کہ آئی تھنک گورنمنٹ بھی اس لیول پر نہیں جا پاتی. تو ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کیا کریں، خاص طور پہ ایسی خواتین کو اپریشیٹ کیا کریں، کیونکہ یہ ٹرولی انسپائرنگ خواتین ہیں. یہ وہ خواتین ہیں جو بڑی ایک انٹرسٹنگ بات اس سے بھی میرے ذہن میں آئی، اور اس پہ یقیناً میں ایک اور ویڈیو بھی کروں گی، کیونکہ فیمنزم از ویری انٹرسٹنگ ٹاپک اینڈ دس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ بیکاز آئی ایم فیمنن. تو اب ہوتا یہ کہ مجھے تو اس ٹرم سے، اٹس اے کلیشے، اس ٹرم سے پرابلم ہے کہ اوہو آپ فیمنسٹ والی بات نہ کریں. بھائی کیوں، میں میسکولن تھوڑی ہوں جو میں میسکولنزم کی بات کروں، میں فیمنزم کی بات کروں گی نا. اور فیمنزم میں برائی کیا ہے؟ آپ نے اس کو گالی کیوں بنا دیا ہے؟ یہ جہاں پہ بھی کوئی عورتوں کے حقوق کی بات کرے یا یہ بات کرے کہ عورتوں کے ساتھ یہ غلط چیز ہو جاتی ہے، وہ غلط چیز ہو جاتی ہے، تو یہ فیمنسٹ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ تو کیا ایسا نہیں ہے؟ آپ اپنے گھر میں جھانکیں اور دیکھیں کہ کیا آپ کے یہاں پہ مرد اور عورت برابر ہیں. اور جب عورت کو اپنے حقوق گنوانے پڑتے ہیں، جب عورت کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ میری عزت کریں، میرے بارے میں بات کرتے ہوئے اس طریقے سے بات نہ کریں جیسے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو فرق نہیں پڑتا لیکن ایک عورت کو بہت فرق پڑتا ہے اگر اس کے بارے میں چار لوگ بیٹھ کے بغیر کسی گراؤنڈ فاؤنڈیشن کے کوئی بات کر دیں. عورت کے لیے یہ بات بہت، اس کے سٹیکس بہت ہائی ہیں اس چیز کو لے کر. تو جب وہ اس کو کارنر سے لگایا جاتا ہے، جب اس کو میل کی میجورٹی ورکنگ میں انوائرمنٹ کی بات کروں گی، کیونکہ آپ ویسے تو مرد عورت کا تناسب نکالیں تو آپ کہیں جی عورتیں زیادہ ہیں، لیکن کیا ورکنگ انوائرمنٹ میں عورتیں زیادہ ہیں؟ نہیں، کم ہیں. تو جب ورک اور عورتیں ان اتھارٹی، ان پوزیشنز، بڑی پوزیشنز کے اوپر آپ کو زیادہ عورتیں نظر آتی ہیں یا مرد؟ مردوں کا معاشرہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مرد ہمیں اتھارٹی میں نظر آتے ہیں، سینئر پوزیشنز پہ نظر آتے ہیں. تو جب عورتوں کا تناسب کم ہے تو ظاہری بات ہے مردوں کا اپر ہینڈ ہے. اور پھر مرد کے لیے بہت ساری ایکسیپشنز ہیں ہمارے معاشرے میں. مرد کی عزت پہ سوال نہیں اٹھتے. مرد اگر کسی خاتون سے فرینک ہو کے بات کرتا ہے تو وہ لبرلزم ہوتا ہے، یا وہ اس کو کوئی نام دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ایک خاتون جو ہے وہ کھل کھلا کے کوئی بات کرتی ہے تو اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو بے حیا عورت ہے، یا یہ تو بڑی بولڈ ہے، یا you immediately put that woman into a confession box جہاں پر اس کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ نہیں میں تھوڑی ڈفرینٹ ضرور ہوں پر میں اچھی عورت ہوں. تو یہ آپ عورت اور مرد کی جو ایک لڑائی ہے اس کو مرد شروع کرتا ہے، عورت شروع نہیں کرتی. یہ بات میں مفروضے کی بنیاد پر، یا ایک اٹس ناٹ اے سویپنگ اسٹیٹمنٹ. سارے مرد شاید ایسے نہیں ہوں گے، وہ مرد جو میری بات سن رہے ہیں اور جو اس طرح کا رویہ نہیں رکھتے وہ ایگزیمپٹ ہیں اس پوری گفتگو میں. لیکن میجورٹی مردوں کا جو خیال ہے وہ یہی ہے کہ عورت کو بہت سوچ سمجھ کے رائٹس دیے جاتے ہیں، بٹ مردوں کو وہ تمام رائٹس بڑے
آسانی سے مل جاتے ہیں. تو اس بات پہ عورتوں کو اپنے حقوق کی بات کرنی پڑتی ہے, گنوانا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایکول پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی حقوق دیے ہیں, عورت کو ایک بیسک احترام کا رشتہ دیا ہے کیونکہ آپ بھی ایک عورت سے ہی پیدا ہے, اور روز محشر آپ کو آپ کی والدہ کے نام سے ہی اٹھایا جائے گا. اب اس میں اگر کوئی مولوی حضرات یہ کہنا چاہیں کہ نہیں یہ غلط ہے, تو وہی بات ہے کہ جہاں پر آپ عورتوں کی کوئی بات کریں اور اس پہ کوئی ریفرنس دیں تو وہ غلط ہو جاتا ہے, لیکن جہاں پر دوزخ میں اس چیز کی تعداد دیکھنی ہو کہ عورتیں زیادہ ہوں گی مرد, تو وہاں پہ عورتیں زیادہ نظر آتی ہیں. تو یہ تو اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ جنت کس سے بھری ہوگی اور دوزخ کس سے بھری ہوگی, لیکن عورتیں بلا وجہ اپنے حقوق کی بات نہیں کرتی. وہ تبھی اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں جب ان کے حقوق کو کوئی سلب کرنے کی کوشش کرتا ہے. سو یہاں پر دو فیکٹرز تھے جو مجھے یہ بولنے پر, یہ ساری بات کرنے پر جنہوں نے مجبور کیا. ایک تو چیریٹی, کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جو ہمیں اچھے کام کرتے نظر آتے ہیں اور اس کنسسٹنسی سے کرتے نظر آتے ہیں, اور دوسرا عورتوں کا یہ کرنا, کیونکہ عورتیں جو ہیں ہمیں بہت کم نظر آتی ہیں اس طرح کے رول میں. آپ کو پتہ ہے عورتیں بڑی مشہور ہیں کہ وہ کنجوس ہوتی ہیں, وہ فراغ دل نہیں ہوتی, میگنانمٹی نہیں ہوتی ان کے اندر. تو اس طرح کے کلیشیز ہیں جس سے ہمارے یہاں کی عورت جو ہے وہ لڑ رہی ہے. اس کو بتانا پڑتا ہے کہ میں یہ جو بات کر رہی ہوں یہ فیمنزم کے پلیز ڈبے میں مت ڈالیے گا, یہ ایک انسانیت کی بات ہے اور یہ ایک عقل کی بات ہے. آپ باتوں کو جب اس طرح سے ٹیگ کرنا شروع کرتے ہیں کہ او ہو اٹ از کمنگ فرام اے سرٹن مائنڈ سیٹ, یو آر بینگ اے فیمنسٹ, یو آر بینگ آپ جب پولرائزڈ کمپارٹمنٹس میں چیزوں کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے اچھی چیزوں کو اڈیپٹ کرنے میں, اور بری چیزیں پھر بہت فروغ پاتی رہتی ہیں. تو پلیز اس کے اوپر سوچیں کہ کرٹیسزم جو ہے وہ بلا وجہ آپ کر رہے ہیں. اگر کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے اس کے اوپر آپ اس کو روک رہے ہیں, ڈسکریج کر رہے ہیں. آپ کے رویے سے بہت سارے لوگوں کا جو بھوکے رہ جائیں گے, کیونکہ اف یو فائنڈ ٹائم جسٹ لسن ٹو دیٹ ویڈیو جس میں ریشم وضاحت دے رہی ہیں کہ بھائی وہاں پہ کس کس طرح سے ہم کھڑے ہوتے ہیں, ہمیں پسینے آ رہے ہوتے ہیں, اینڈ اٹس سو ڈیفیکلٹ ٹو کوک اینڈ دین ٹو ڈسٹریبیوٹ. گھر بیٹھ کے کامنٹ کرنا یا گھر بیٹھ کے بات کرنا بہت آسان ہے. تو جب دل کرے کہ آپ اس عورت کا درد محسوس کریں یا جج کرنے کا دل کرے اس عورت کو جو بات کر رہی ہے اپنے لیے اور باہر نکل کے کام بھی کرتی ہے, تو اپنے گھر کی خواتین کو پلیز بھیجیں اور ان کو کہیں کہ ایکسپیرینس کریں اس چیز کو اور پھر بتائیں کہ کیسا لگتا ہے باہر جا کے کام کرنا اور پھر مردوں کے اس معاشرے میں جج ہونا, اور پھر جب اپنے حقوق کی بات کریں تو فیمنسٹ کہلانا. سو پلیز کیپ ڈوئنگ چیریٹی, لیٹ ادرس ڈو چیریٹی. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ ڈسپلے کر رہے ہیں تو اس سے ترغیب پکڑیں, اعتراضات نہ اٹھائیں وہ بھی بلا وجہ کے. شکریہ.